السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی دلچسپ ہے اور اہم بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مومنوں پر روزے کو فرض کیا ہے تو پھر حدیث میں اس بات کا ذکر کیوں آیا ہے من صام رمضان ایمان کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایمان پر ثبات قدمی اور ایمان میں مضبوطی کے لیے قرآن کریم میں ایمان والوں سے ایمان لانے کا خطاب کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے نازل کی گئی، اور جو اللہ کا، فرشتے کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کا انکار کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں سے ایمان کا حکم ثبات قدمی اور پختگی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے آدمی ایمان والا ہے، مومن ہے، روزہ کراہیت کے ساتھ رکھتا ہے۔ مومن کو کراہیت کے ساتھ بوجھ سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انشراح صدر کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ایمان کی پختگی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 38، صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں سے بھی ایمان میں پختگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والے ہی پر روزہ فرض ہے، لیکن ایمان والوں سے ایمان میں پختگی کے ساتھ روزہ رکھنے اور اللہ رب العالمین سے روزے کا اجر و ثواب کی امید رکھنے کا حکم ہے، تاکہ یہ عمل ویسے بھی بہت ہی عظیم عمل ہے، روزہ بہت ہی عظیم ترین عمل میں سے ہے، اس لیے اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اجر اور ثواب کی امید سے بھوکا اور پیاسا رہنا مطلوب ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو ایمان پر ثبات قدمی رکھتے ہوئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، اے ایمانا باللہ ورسولہ وتصدیقا بفرضیت الصیام۔ ایمانا واحتسابا کا معنی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اور روزے کی فرضیت کی تصدیق کرتے ہوئے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے عظیم ترین اجر و ثواب رکھا ہے اس کی امید پر آدمی روزہ رکھے۔ احتساباً کا معنی کیا ہے؟ اے طلبا للاجر والثواب، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب مانگتے ہوئے، بأن یصومہ اخلاصا لوجہ اللہ تعالی، روزہ ایسے رکھے
کہ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بلکہ رضا الہی ہے اس کا مقصد، لا ریال ولا تقلیدن۔ کچھ لوگ ریاکاری میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، ولا تقلیدن، کچھ لوگ دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں کہ فلاں روزہ رکھ رہا ہے میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، ولا تجلدن لئلا یخالف الناس، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے اندر روزہ کی طاقت ہے، نہیں، دیگر مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، بل یصومہ طیبۃ بہ نفسہ، روزہ مومن خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھے، غیر کارہن، بوجھ سمجھ کر نہیں، ولا مستثقلا لایامہ، اور نہ روزہ کے دنوں کو مشکل سمجھے، بل یغتنم طول ایامہ لعظم الثواب، بلکہ ان ایام کو اللہ رب العالمین کی بھیک سمجھے، اور اللہ رب العالمین نے اجر عظیم رکھا ہے، اس کے طلب میں آدمی سرگرداں ہو کر، بےتاب ہو کر روزہ رکھے، اور اپنے روزے میں کسی بھی قسم کی کمی نہ آنے دے، اس کی بھرپور کوشش ہو کہ واقعتاً روزہ اللہ کی رضا ہی کے لیے رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے زلات کو معاف فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور روزہ کو ہم سب کی نجات کا وسیلہ بنائے، جنت کے حصول کا واسطہ بنائے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بھی۔